والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی لا شریک اور اپنی تمام صفات میں بھی لا شریک ذات ہے۔ انسانوں و جنوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی ہے اور پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ حمد و صلات کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے فلسطینیوں پر جو کئی دہائیوں سے یہودیوں کے ظلم ہو رہے ہیں اس کی شدید مذمت بیان کر، اور یہ کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن مجید یہ حکم دیتا ہے کہ یہود و نصارہ سے، اہل کتاب سے پوچھو کہ آخر کیا وجہ ہے ہم سے دشمنیاں رکھنے کی، ہمارا قصور کیا ہے، قصور تو بتا دیجئے۔ کیا ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ ہاں، یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اسی ایمان کی طرف تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں۔ ایمان قبول کرنے کے بجائے وہ الٹا اسلام اور اہل اسلام سے دشمنیاں کرتے ہیں، تو اسی اسلام دشمنی کی وجہ سے، ایمان دشمنی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی بغاوت کرنے کی وجہ سے اور شیطان کی غلامی کی وجہ سے، نفس کی غلامی کی وجہ سے تمہارے آباء و اجداد پر لعنت ہوئی تھی، تمہارے آباء و اجداد سے سور اور بندر بنا دیے گئے تھے، تو تم اس سے سبق کیوں نہیں لیتے کہ تم ان کی روش چھوڑ کر، کفر اور شرک چھوڑ کر، ظلم و ستم چھوڑ کر اللہ کے دین کو دل سے قبول کر لو۔ لیکن تمہاری ساری مذہبی اجارہ گروہی تعصب اور غلط قسم کی روایات پر قائم ہے۔ تم بدترین اور سخت گمراہ ہو، اور اس گمراہی کا حل یہ نہیں کہ تم اسلام سے اور اہل اسلام سے دشمنی کرو، بلکہ اس گمراہی سے نکلنے کا حل، ان اندھیروں سے، کفر اور شرک کے اندھیروں سے، فحاشی اور عریانی کے اندھیروں سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ تم اسلام کا مطالعہ کرو اور اسلام قبول کر لو، تاکہ تم توبہ تائب ہو جاؤ اور اللہ کے عذابوں سے بچو۔ پھر قرآن مجید کی وہ آیت کہ ہم نے تلاوت کی تھی کہ جس آیت مبارکہ میں اہل اسلام سے کہا جا رہا ہے
کہ نہ کمزور بنو اور نہ غمگین ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، کمزوری بھی نہ دکھاؤ، غم بھی نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 42 تک کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان آیات کا ترجمہ بیان کریں گے اور ان آیات کی مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فحاشی کے کاموں سے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں بڑے بڑے گناہ سے اور بے حیائی، فحاشی، عریانی کے کاموں سے۔ بڑے بڑے گناہ مثلا کفر کرنا اور شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے بڑے گناہ ہیں، یہ لوگ ان بڑے گناہوں کے قریب نہیں جاتے۔ اسی طرح بے حیائی کے قریب نہیں جاتے، چوری چھپے دوستیاں جن سے مخالف سے نہیں رکھتے۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصہ کنٹرول کرتے ہیں، کسی پر غصہ نکالتے نہیں بلکہ غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں اپنے آپ پر، اپنے غصے پر۔ یہ اہل ایمان کی صفات بیان ہو گئی کہ مومن بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو رب کے قرآن پر عمل کرتا ہے اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جاتا، اور جب غصہ آتا ہے غصہ نکالتا نہیں بلکہ کنٹرول کرتا ہے، غصہ بھی جاتا ہے۔ والذین استجابوا لربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو رب کا حکم مانتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں اللہ کا حکم ہے، نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے، بیت اللہ کو نماز سے آباد کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے، بیت المقدس کو نماز سے آباد کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس پر دشمنیاں رکھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی ہے، نماز کے لیے آئے ہیں۔ پھر ان پر پابندی لگانا، ان پر بمباری کرنا، ان پر ظلم و ستم کرنا، یہ کس لیے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اور ان کا ایک اور کام بھی ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی اہم کام ہوتا ہے تو بغیر مشورہ کے انفرادی طور پر وہ کام نہیں کرتے، تاکہ میرے کسی انفرادی عمل سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ وہ اہل لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے بڑے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، گھر میں ہو تو والدین سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، اور جو اولو الامر لوگ ہوتے ہیں دین میں اور اسلامی امارت اور خلافت میں، ان لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، مشورے کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنے انفرادی جماعتیں گروپ نہیں بناتے بلکہ ان کا کام مشورے کے مطابق ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس پر قابض بن کر بیٹھتے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے مساجد پر، مدارس پر، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون،
کسی سے بدلہ نہیں لیتے. یہاں فرمائے کہ بدلہ دیتے بھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا بدلہ نہ لینا بزدلی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہاں وہ اپنا دفاع بھی جانتے ہیں. فرمایا والذین اذا اصابهم البغی، یہ وہ لوگ ہیں جو جب ان پر کوئی سرکشی کرتے ہیں، ان پر چڑھائی کرتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم ینتصرون، وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، وہ اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں. اور فرمایا وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ لینا اسی کی برابر بدلہ لینا ہے، اس میں زیادتی بھی نہیں کرتے ہیں. فمن عفا واصلح، اور جس نے معافی کر دی، معاف کر دیا اور اصلاح کر دی، صلح کر دی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. بدلہ لینا جانتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں، اس سے غافل نہیں، لیکن معاف بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. پھر ان کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا. اور فرمایا انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتا. ظالم وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں، ظالم وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں، ظالم وہ ہیں جو بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں، ظالم وہ ہیں جو غریبوں پر اور مسکینوں پر اور اسی طرح کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جس نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لیا، کہ اس پر کسی نے ظلم کیا تھا اور اس نے اپنا بدلہ لیا، تو یہ بدلہ لینا اس کے لیے ناجائز نہیں، جائز ہے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ایسے لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں، یعنی ملامت اور مواخذے کا راستہ نہیں، کیونکہ انہوں نے بدلہ لیا ہے، انہوں نے منہ توڑ جواب دیے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا بدلہ ہی لیا ہے، تو یہ ملامت نہیں، ان کے لیے مواخذے کی کوئی راہ نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، راستہ ملامت کا، مواخذے کا اور سزاؤں کا ان لوگوں کے لیے ہے جو یظلمون الناس، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے لوگوں کے لیے ملامت اور مواخذے کی راہ ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. سوچتے نہیں کہ ہم جس زمین کے اوپر چل رہے ہیں ایک دن ہمیں اس زمین کے اندر جانا پڑے گا. اپنی اصلاح کی، اپنے آخرت کی فکر نہیں کرتے. تو فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ دردناک عبرتناک عذاب کبھی دنیا میں بھی آتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف آخرت کے لیے ہے، آخرت میں تو ہے لیکن اس دنیا میں بھی اللہ کے عذاب ان پر آتے ہیں. پشتو شعر ہے ہزار اچھا بازار گلے گلے دیر عالم ملے کبھی استر بلی دلے. ظلم کا بدلہ، زیادتی کا بدلہ، انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، ظالموں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. یہ سورۃ الشورى کی چند آیتیں، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم نے آپ کے سامنے بیان کر. اب سورۃ الاعراف کی ایک آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 33 سے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، اے میرے پیارے پیغمبر فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے تمام کام حرام کر دیے. بے حیائی کے فحش کام جتنے بھی ہیں سارے حرام ہیں، چاہے وہ فحش کام کوئی لوگوں کے سامنے کرتا ہے یا لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، حرام ہے. اللہ نے فرمایا
ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ کوئی ظاہری کرتا ہے، لوگوں کو علم ہے کہ یہ شخص فحاش ہے، یہ شخص بے حیا ہے، یہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، یہ فحش ویڈیوز دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، لوگوں کے علم میں آ جائے تب بھی برا ہے، اگر لوگوں کے علم میں نہ آ جائے تب بھی برا کام برا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ما ظہر منہا وما بطن، چاہے ظاہری ہو چاہے چھپی فحاشیاں ہو، وہ ساری فحاشیاں حرام ہے۔ اور فرمایا والاثم والبغی بغیر الحق، اور اللہ نے گناہ کے کام حرام قرار دیے ہیں، اور سرکشی کے کام بغیر ناحق کسی پر ظلم کرنا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فحاشی کے سارے کام حرام، چاہے ظاہری ہو چاہے چھپی ہو، اور اسی طرح گناہ کے کام اور سرکشی کے کام اور شرک کے سارے کام، سارے اعمال، سارے رسم و رواج باطل ہے، مردود ہے، اللہ نے حرام قرار دیے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو، تو ایسی بات کہنا بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کہ کوئی اللہ کے لیے شرک کو ثابت کرنا چاہے، شریکوں کو ثابت کرنا چاہے، حرام ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا چاہے، حرام ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو کام حلال قرار دیے ہیں، اپنی طرف سے انہیں حرام ٹھہرانا، حلال کو حرام ٹھہرانا اور حرام کو حلال سمجھنا اپنے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے۔ میرے بھائیوں، ان آیات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اسراف سے بچیں، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم فحاشی سے بچیں، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، چاہے معمولی فحاشی کے کام ہو چاہے بڑے فحاشی کے کام ہو۔ مومن فحاشی کے قریب نہیں جاتا، وہ جن سے مخالف سے چھپی دوستیاں نہیں رکھتا۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اللہ کے ڈر کو اپنے دلوں میں پیدا کریں اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز نہ کریں۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم حرام کے قریب نہ جائیں، حرام کو حلال نہ سمجھیں اور حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ اسی طرح کسی کے اوپر ناحق ظلم نہ کرے، چور نہ بنے، ڈاکو نہ بنے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکو نکلے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایک طرف بے روزگاری ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ڈاکو آئے ہوئے لوگوں پر ظلم و ستم انہوں نے شروع کر رکھا ہے، تو اس ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوگا، بہت ہی برا ہوگا۔ انسان ایک عمل کرتا ہے، آزادی ہے اسے کہ دنیا میں کہ دارالامتحان میں عمل کی آزادی ہے، عمل اس کے اپنے ہاتھ میں، لیکن عمل کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ عمل کے نتیجے سے، عمل کے انجام سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ایک شخص ظلم کر سکتا ہے لیکن ظلم کے انجام سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ایک شخص کفر کر سکتا ہے لیکن کفر کے انجام سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ شرک کے کام کر سکتا ہے لیکن شرک پر جو عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، ان عذابوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ مختصر سی زندگی ہے، بطور امتحان محدود آزادی ہے، اور اس آزادی سے اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور برے اعمال کرتا ہے تو برے اعمال کے نتائج سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ مومن بندہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کرتا ہے، اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، بے حیائی سے، ظلم و ستم سے آزاد کر کے، پاک کر کے اللہ کے حکم کے تابع بنتا ہے، اور اسی میں عظیم کامیابی ہے۔ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان زیادہ سے زیادہ مال اپنے پاس جمع کر سکے، اکٹھا کر سکے۔ دنیا کے مال و متاع میں کوئی کامیابی نہیں۔ حرام پیسہ اگر لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہو، وہ حلال کے 1 روپیے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ بادشاہ بھی آخر خواہ لبدرونی سے عزت صبر مت پلی دنیا۔ دنیا میں اگر کوئی اپنے پاس مال و اسباب کے خزانے جمع کر لے، بادشاہ بن جائے، لیکن وہ بالآخر قبر میں ہی جائے گا۔
اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتا۔ ہر جوندے چیز مردہ پخبر ورشی دمر بستے نصیحت بنی دنیا۔ ایک زندہ انسان کے لیے یہ کافی ہے عبرت لینے کے لیے کہ وہ کسی قبر کے پاس سے گزرے اور یہ سوچے کہ آج میں جس طرح زندہ ہوں، چلتا پھرتا ہوں، بولتا ہوں، سنتا ہوں، اسی طرح یہ قبر والا بھی اس دنیا میں اس نے زندگی گزاری ہے، 30 سال کی، 40 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی، اللہ جانتا ہے کتنی اس نے زندگی گزاری ہے۔ اور جس طرح آج یہ قبر میں پڑا ہے تو ایک دن عنقریب بہت جلد مجھ پر آنے والا ہے، وہ دن میرا قبر میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔ تو یہ سوچنا ہی کیا ہے، کافی ہے عبرت لینے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل و احسان کا، وایتاء ذی القربیٰ اور قرابت داروں کے ساتھ امداد کرنے کا، وینہیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، منکر کاموں سے اور ظلم و ستم کے کاموں سے۔ کسی پر ظلم کرنا حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان باتوں کی نصیحت میں تمہیں خود کرتا ہوں، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عدل کا حکم دیا ہے کہ ہم عدل کا نظام قائم کریں، ہمیں احسان کا حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں، ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں کن کاموں سے منع کیا ہے؟ بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے، ہمیں ہر قسم کے منکر کاموں سے منع کیا ہے، ہمیں ہر قسم کے ظلم و ستم کے کاموں سے منع کیا ہے۔ تو یہ سارے ظلم کے کام اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون، کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی نصیحت اللہ تمہیں خود کرتا ہے تاکہ تم سدھر جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ملک میں امن قائم فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، تمام مظلوم مسلمانوں کی اللہ رب العالمین مدد فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔